ایسی کیا پیشکش یا ڈیل کی آفر کی ہے آپ نے تحریک انصاف کو کہ وہ یکسر عمران خان صاحب مسترد کر رہے ہیں کہ نہ ہاؤس اریسٹ قبول کروں گا نہ ہی جیل منتقلی KPK قبول کروں گا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو بتا دیتے کہ یہ ڈیل کس نے دی، کون یہ پیغام لے کے آیا، اس کی کیا براڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں۔ میرا خیال ہے سیاسی ناکامی کے بعد ایک نیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پہلے ہم کوئی غلام ہے کا بیانیہ بنایا گیا، جس طرح امر بالمعروف کا بنایا گیا، مذہب کارڈ کو استعمال کیا گیا، تو اب ڈیفائنس کا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ تو منتقلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا ذکر بڑا دلچسپ ہے کیونکہ پہل تو کمیٹی کو، مذاکراتی کمیٹی کو اندر نہیں جانے دیا اور کوئی معقول وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ تقریباً کوئی 1.25 گھنٹے علی امین گنڈاپور صاحب 1 on 1 اکیلے ملے عمران خان صاحب کو اور بعد ازاں 3:15 بجے کمیٹی کو اندر جانے دیا گیا ہے اور بعد میں بھی یہ بیانات سامنے آئے ہیں۔ تو پہلے بھی علی امین گنڈاپور صاحب چاہے محسن نقوی سے ہوں یا مقتدر حلقوں سے ہوں، مجھے بھی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایٹ دا ویری ٹاپ اعلیٰ سطح تک میرے رابطے ہیں، تو اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی کے عوض اگر یہ آفر کیا جا رہا ہو کہ جس کا ذکر یا جس کو پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ قابل قبول ہے ہی نہیں، تو یہ خارج الامکان تو نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے اور یہ پولیٹیکل فیس سیونگ کے لیے، ایک اپنے آپ کو ڈیفائنڈ شو کرنے کے لیے اور شو کرنے کے لیے کہ جی ہم تو پولیٹیکلی بڑے سٹرونگ کھڑے ہیں، ہم تو کسی بات پہ نہیں مان رہے، تو یہ کوئی ڈیل نہ آفر کی گئی ہے نہ ڈھیل آفر کی گئی ہے۔ اور اگر دیکھیے وہ کن بنیادوں پہ کی جائے گی، کیسز ان کے کورٹ آف لاء میں ہیں، وہ عدالتوں نے ان کے فیصلے کرنے ہیں، تو پھر ڈیل دینے والے ہم کون ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ان کو ڈیل کس بات کی دے گا پے در پے رہائی کے بعد ان کو چاہیے بار بار جو نئے کیسز بن جاتے ہیں، بار بار واپس کسٹڈی میں لے لیا جاتا ہے، بار بار جیل منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر بہرحال ایگزیکٹو کا بالکل ہاتھ ہے، تو یہ تو رک سکتا ہے۔ مگر اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ طاہر صاحب 36 دن کی ڈیڈ لائن شروع ہوئے جاتی ہے آج کے دن سے، 31 جنوری کا وقت دیا ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے، وگرنہ پھر ڈائیلاگ اور مذاکرات اور آف دا ٹیبل۔ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن PTI آپ کو دے رہی ہے اور اسی کے عین بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی حلف لے لیں گے، مگر اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے جس کو ہاتھ لگایا ہے، جس سے ہاتھ ملایا ہے، یہ اس کو لے ڈوبے ہیں۔ آپ ثاقب نثار صاحب سے یہ تاریخ شروع کریں، جنرل فیض حمید تک آئیں، اور اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے نامور لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا مفاد ان کے مفاد کے ساتھ الائن کیا اور وہ بیچارے بالکل جو ہے وہ فارغ ہو گئے اس معاملے سے۔ تو دیکھیے یہ ڈیڈ لائن آفٹر ڈیڈ لائن سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ کئی ڈیڈ لائنز آئیں، کئی ڈیڈ لائنز آئیں اور کئی ڈیڈ لائنز گئیں۔ کبھی کہا جی یہ ڈیڈ لائن نہ میٹ ہوئی تو ہم سول ڈس اوبیڈینس شروع کر دیں گے، بڑے شوق سے کیجئے۔ کبھی کہا کہ اگر رہا نہ ہوئے تو ہم جیل بریک کر دیں گے۔ کبھی کہا کہ جی ہم لشکر لے کے جو ہے وہ وہاں پہنچ جائیں گے اڈیالہ۔ تو دیکھیں ان کی ڈیڈ لائنز میٹر نہیں کرتی۔ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں اور وہ دیکھیے وسیع تر قومی مفاد میں چل رہے ہیں، اس ملک کے لوگوں کی خاطر ہے، اس ملک کی اکانومی کی خاطر ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کی خاطر ہے، مگر اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے اور اس کو مسکنسٹرو نہ کیا جائے کہ وہ ان کی رہائی کے لیے یا ان کو کوئی جیل میں مزید کوئی ریلیکسیشن دینے کے لیے ہے، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ کی حکومت اور آپ کے اتحادی جو ہیں، آپ لوگ اپنے آپ کو 31 جنوری تک محدود رکھنے کے اوپر کوئی زور نہیں سمجھیں گے، کوئی ایسی لٹکتی تلوار اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے؟ یہ کس پوزیشن آف اتھارٹی سے یا کس مورل اتھارٹی کے تحت یہ ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں؟ یا تو ان کی اتنی سٹریٹ پاور ہوتی کہ لاکھوں بندہ سڑک پہ ہوتا اور یہ کہتے کہ جی یہ لاکھوں بندہ تب تک گھر نہیں جائے گا جب تک رہا نہیں کریں گے۔ وہ معاملہ ہے نہیں ان کا۔ اپنے صوبے میں بھی لوگ ان سے بددل ہوتے جا رہے ہیں، بدزن ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پوزیشن آف سٹرینتھ سے یہ ڈائیلاگ کر رہے ہیں؟ پوزیشن آف سٹرینتھ میں PTI نہیں، آپ لوگ ہیں۔ دیکھیں PTI کو پے در پے ناکامیوں کا سامنا ہوا، وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو، وہ باقی معاملات ہوں، وہ سیاسی پاور شوز ہوں، تو مجھے بتائیے کہ ان کو کامیابی کہاں ملی ہے کہ یہ ایک پوزیشن آف سٹرینتھ سے ہمارے سے بات کریں گے؟ آبویسلی ہم بیٹھے ہیں، نیک نیتی سے بیٹھے ہیں، اس ملک کی خاطر بیٹھے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ ان ٹاکس کے اندر پوزیشن آف سٹرینتھ پہ الحمدللہ ہم ہیں۔
دلچسپ بات ہے. آج عمران خان صاحب نے ایک صحافی سے پوچھا کہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ لکھ لو میری بات, 2025 آزادی کا سال ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں لیکن یہ سال آزادی کا ہے. وہ مطمئن ہیں, بہت پر امید ہیں, بڑے اوور کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں سر. اور پیدر پہ نہ صرف اب ڈومیسٹکلی جو ایک بیانیہ بنا گیا تھا جعلی حکومت کا, فارم 47 حکومت کا, یا ہیومن رائٹس ایکسیسز کے حوالے سے, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی گونج باہر سے بھی آنے لگ گئی ہے. رچرڈ گرینل کا ہی اگر حوالہ لے لیں, وہ کہہ رہے ہیں, وہ مماثلت کریٹ کر رہے ہیں عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ میں, کہ حکومتوں نے جھوٹے الزامات لگا کر جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر لگائے تھے اسی طرح عمران خان پہ لگائے, اور عمران خان آج بھی جیل میں ہے. سو سر, گو کہ پی ٹی آئی کو کوئی کسی اور سے بار بار ان کا موقف ہے, کسی سے مدد نہیں مانگتے, لیکن امید بہت ہے کہ یہ اب رہائی کا سلسلہ اور جو وقت ہے وہ شروع ہوا جاتا ہے آنے والے نئے سال سے, جنوری سے. دیکھیے مجھے یہ بتائیے کہ جو انہوں نے بیرون ملک جتنی کیمپین کی ہے, لاکھوں ڈالر کے عوض انٹرنیشنل پی آر فرمز ہائر کی ہیں, لابنگ فرمز ہائر کی ہیں, کانگریس مین سینیٹر سے مدد طلب کی ہے, ہاؤس کمیٹیز تک انگریس کی ہے, یو ایس کانگریس سے جو ہے وہ ریزولوشن پاس کروایا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس کو مدد مانگنا نہیں کہتے تو مدد مانگنا اور کس کو کہتے ہیں؟ اور سر اتنی محنت ایک کی ہے طرف اور ایا کا اس کے نعبد و نتائج ایا بھی کا آ رہے ہیں, تو نستعین عطا ہے. صاحب آپ کی حکومت پہ دباؤ تو آئے گا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ایا کا نعبد اور ایا کا نستعین پڑھتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ بیرونی طاقتوں کو کہ ہماری مدد کرو. جو سٹیٹ ٹو سٹیٹ پالیسی ہوتی ہے وہ اس طرح ورک نہیں کرتی جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں, اور ڈیو پروسیس آف لا ہوتا ہے, انٹرنل میکنزمز ہوتے ہیں ہر ملک کے. کوئی ملک دوسرے ملک کو نہیں کہتا کہ پروسیس آف لا ہٹاؤ اور اس بندے کو رہا کر دو. سٹیٹ ٹو سٹیٹ معاملات ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پولیٹیکل گیمکس ہیں اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سر یہ نمبر 1 مطالبہ اسیران اور عمران خان کی رہائی ہے, کیا آپ کی حکومت یہ اختیار رکھتی بھی ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرا سکیں؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا کہ ہم بھی بڑے خلوص کے ساتھ میز پہ بیٹھے ہیں, تو آپ کیا لینے کے لیے میز پہ بیٹھے ہیں؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو بڑی ویگ ٹرم ہے سر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیانیے میں اور سٹیٹمنٹس میں شدت کم کی جائے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کو یقینی بنایا جائے, سسٹم کو آگے بڑھایا جائے, تو اس کے عوض آپ کے پاس دینے کو کیا اختیار ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہاؤس کے اندر ہاؤس کمیٹیز پہ اگریمنٹ ہوا, نمبر 1, ہاؤس کو پرامن طریقے سے چلانے پہ اگریمنٹ ہوا, نمبر 2, 26ویں آئینی ترمیم میں ہمیں ان کی سپورٹ حاصل رہی بہت حد تک, نمبر 3. اس کے بعد آگے پی اے سی کے معاملات ہیں, اکانومی کے حوالے سے معاملات ہیں, جہاں پہ اچھی انپٹ ہوگی ان کی لیں گے. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے فیوچر میں جب لشکر کشی کی جاتی ہے, تشدد کی سیاست کی جاتی ہے, حملہ کیا جاتا ہے شہروں کے اوپر, وہ قابل قبول نہیں ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ کافی آگے مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے, اور بہت اچھے طریقے سے سینٹ کا نیشنل اسمبلی کے معاملات کو آگے چلایا گیا ہے. اور اس کے عوض آپ کیا دے سکتے ہیں انہیں؟ جو انفارمیشن کی, دیکھیں بات تو یہ ہے کہ جو میں فار ایگزامپل آپ کو ایک مثال دوں, میری اپنی انفارمیشن منسٹری کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے سینٹ کی, اس کے چیئرمین جو ہیں وہ سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں, اور میرا مکمل تعاون ان کو حاصل ہے, اور وہ ہم بڑے افہام و تفہیم سے معاملات کو چلاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہماری طے شدہ ہیں, اس پہ ہم آگے بھی بڑھ چکے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل ایشوز پہ پولیٹکس نہ ہو. آپ پولیٹیکل تنقید کریں, پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کریں, پولیٹیکل پارٹیز پہ کریں, پاکستان پہ تنقید مت کریں, اکانومی پہ تنقید مت کریں. ایسے سٹیپس نہ لیں جس سے اکانومی کا نقصان ہو. یہ تو میں سمجھ گئی طاہر صاحب, بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ اتفاق. میں یہ سمجھ گئی سر, پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے آپ کو, تھوڑا سکون چاہیے کار سرکار چلانے کے لیے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ کیا دینے کی پوزیشن میں ہیں سر؟ آپ جوڈیشل کمیشن بنانے کی پوزیشن میں ہیں, آپ ان کو رہا کرنے کی پوزیشن میں ہیں, آپ دینے کی کیا پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیں بہت سارے مطالبات ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے. کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے معاملات ہیں, بالکل اس پہ پورا غور ہو سکتا ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر یہ پیش رفت چاہتے ہیں, اس پہ بات چیت میرا خیال ہے ہوگی, اور ہو سکتا ہے کوئی رستہ نکل آئے کہ کوئی اگر یہ انکوائری کمیشن کسی چیز کا چاہتے ہیں تو دیر از نو ہارم ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. کنسنسس ہوتا ہے نہیں ہوتا بات کی بات ہے, مگر کچھ چیزیں ٹیبل پہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں جب چیزیں ٹیبل پہ ہوتی ہیں اور سیاستدان آپس میں بیٹھتے ہیں تو رستے نکلتے ہیں. تو میں نے جیسے کہا سر, آج بھی عمران خان صاحب نے کہا طاہر صاحب کہ ان سب کو اسیران کو رہا کر دیا جائے اور اس کے بعد ایک انکوائری کرائی جائے, اور اس کے بعد if they are found guilty تو پھر آپ خود سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں. ان کا یہ کہنا تھا
کہ سب کو رہا کیا جائے، پھر اگر آپ نے ان کا ٹرائل کرنا ہے تو جب جوڈیشل کمیشن بنے گا وہ خود ہی سی سی ٹی وی فوٹیج مانگ لے گا، اور ساتھ ہی سب قیدیوں کو رہا کریں، اور مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھ لیجئے بے شک، مگر ان کو رہا کریں، انکوائری کرائیں، پھر سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھ کر کنوکشنز ہو. تو سر معاملہ ابھی بھی سب جوڈش ہے، کنوکشن پہ کنوکشن آتی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل پریشر بھی آپ پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیے انٹرنیشنل پریشر ابھی تو کوئی نہیں بڑھا، کوئی سرکاری طور پہ غیر سرکاری طور پہ کوئی کمیونیکیشن ایسی نہیں ہوئی. نمبر 1. نمبر 2، آپ کے میرے سامنے کوئی شخص قتل کر دے، یا ہم دیکھیں کسی ویڈیو کے اندر کہ وہ بندہ کسی کا قتل کر رہا ہے، اور وہ قتل کے بعد ہم کہیں نہیں اس کی انکوائری کروائیں. جب لیٹ ڈاؤن پروسیجر موجود ہے، کوئی شک ہے کہ حسان نیازی نے وہ وردی لٹکائی تھی اور وہاں اندر توڑ پھوڑ کی تھی اور وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا، وہاں موجود تھا. دیکھیے یہ سر ڈاؤٹ اے ٹی سی کریٹ کرنا موجود چاہتے ہیں ہیں آپ 9 کے مئی لیے، کے ایک اوپر. ہفتے کے اندر فیصلہ دینے کی پابند ہیں، اسی لیے اسپیشل موقعوں کے لیے اینٹی ٹیررزم ایسا کورٹس کر اور لیتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں آپ ریلوے پہ ٹریول کر رہی ہوں، وہاں پہ کوئی جرم سرزد ہو جائے تو اس کی کاگنیزنس ریلوے پولیس لیتی ہے. کوئی ڈرگز کا خدا نخواستہ معاملہ ہو جائے تو اینٹی نارکوٹکس فورس کے تھانے میں، جس طرح رانا ثناء اللہ پہ پرچہ ہوا تھا، وہاں پہ پرچہ ہوتا ہے. ہر ایجنسی، ہر ادارے کا ایک مینڈیٹ ہے انڈر دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. جو لوگ ٹیررزم کی ایکٹ کے تحت آتے تھے ان کا اے ٹی سی میں ٹرائل ہوا، جو بلڈنگز میں انٹر کیے، وردی کی بے حرمتی کی، شہداء کی بے حرمتی کی، ان کے مجسموں کی اندر آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی، وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں اور وہ ملٹری کوڈز کے ایکٹ کے تحت اس کی کوگنیزیبل offense ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ریلوے اسٹیشن پہ یا ریلوے میں ایک جرم سرزد ہو اور اس کی انکوائری اینٹی نارکوٹکس فورس کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ منشیات کا مقدمہ ہو تو ایف آئی اے اس کی انکوائری کرے، اینٹی نارکوٹکس نہ کرے، اور سائبر کرائم کا مقدمہ ہو تو پٹواری اس کی انکوائری کر رہا ہو. تو دیکھیے یہ تو ثابت ہے کہ یہ جتنے لوگ 60 اب اور 25 پہلے، یہ 85 لوگ جیو ٹیگنگ، ان کی لوکیشن، ان کی پوزیشن، ان کی تمام ویڈیوز، یہ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، وہ سب چیزیں ثابت ہوئی ہیں. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیا گیا ہے، رائٹ ٹو اے لائر، رائٹ ٹو ایکسیس ٹو ریکارڈ، رائٹ ٹو فیملی، رائٹ ٹو اپیل، اور ایبسینشیا میں کوئی ٹرائل نہیں ہوگا. یہ تمام چیزیں انٹرنیشنل کووننٹس کے تحت اور لوکل لاز کے مطابق سب کمپلائنٹ ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی من مرضی چلے اور آپ جو کہیں وہ مان لیا جائے. جو قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے وہ اسی قانون کے تحت ٹرائی ہوگی جس قانون کے تحت وہ خلاف طاہر ورزی سرزد صاحب